آپ نے تذکرہ کیا کہ حاجی اللہ کی نشانیاں ہیں اور حج کا کوٹا الاٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ، اور ابھی بھی کچھ خبریں اور شکایات ہیں اس حوالے سے کہ نام کسی کا آیا تھا جا کوئی رہا ہے، اس طرح سے سرکاری حج کے طور پہ کسی کو نامنیٹ کر دینا یا اس کے اندر امانت میں خیانت، اور یہ وہ ساری چیز جو آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ حاجی اللہ کی نشانی ہے، تو یہ کیا حاجی کے ساتھ یہ سب کچھ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جہاں کہا ولا الشہر الحرام ولا امین البیت الحرام، کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کیوں قرار دیا ہے؟ حالانکہ حدیث میں یا قرآن میں اس کو صراحتاً نہیں بیان کیا گیا، جی، اور علماء سے بھی جب ہم سوال کرتے ہیں تو اس پہ وہ اتنا تسلی بخش جواب نہیں دیتے۔ یعنی 4 مہینے کون سے ہیں؟ یعنی اس میں رجب ہے، اس میں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، یعنی 3 مہینے کنٹینیو ہیں، 1 مہینہ الگ۔ لیکن ویسے ہی اگر ہم ایک عقلی اعتبار سے اس کی اگر تعبیر کریں تو ممکن ہے کہ چونکہ یہ ایام حج کے قریب کے مہینے ہیں، پرانے زمانے میں جب وسائل کم تھے، سفری سہولتیں نہیں تھی، تو لوگ پیدل حج کیا، جس کے پاس وسائل ہوتے تھے وہ گھوڑا، خچر، اونٹنی یا اونٹ وغیرہ ہوتے تھے جو میسر تھا، لیکن زیادہ تر لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور پیدل حج پہ 3 4 5 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کے جانوروں کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں اس کی جو سیکونس ہے الفاظ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدَ، یہ وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدَ ساتھ ساتھ کیوں ہے؟ وَلَلْهَدْيَ کافی نہیں تھا کہ جو قربانی کے جانور ہیں، لیکن قلائد کیوں کہا؟ خاص قسم کے جانور جن کے گلوں میں پٹے ہوتے تھے، نشانی کے طور پر قربانی کے جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے، اور یہ روایت آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں بچے جو ہیں وہ قربانی کے جانور میں گانی ڈال دی، ہار ڈال دیا، کوپٹا ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بھی اپنی نشانی قرار دیا کہ خبردار ان جانوروں کو لوٹنا نہیں ہے، اور پھر کہا کہ اچھا جانوروں کو لوٹنے کے ساتھ حاجیوں کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا، ان کا سفر انسیکیور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حج سے ریلیٹڈ، حاجی سے ریلیٹڈ ہر ایکٹیویٹی کو اللہ نے اپنا شعار قرار دے دیا۔ تو یہاں سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ریاست حاجیوں کو کیسے سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے؟ وہ سیکیورٹی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حج جو ہے نا وہ بزنس نہیں ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں سر، بزنس ہی تو ہے، بزنس بنا لیا گیا نہیں، بزنس جس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ یہ لوٹ مار کا بزنس نہیں ہے۔ بزنس ہے، حلال طریقے سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کسی کو سروسز دیتے ہیں اور سروسز کا آپ معاوضہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی سروس چارجز لے لیں، بالکل صحیح، لیکن اس کو لوٹ مار کا ذریعہ نہ بنائیں۔ میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں، لوٹ مار کا ذریعہ بنتا رہا ہے۔ جی، میں یعنی ایک موقع پہ جب حج پہ گیا، وہ شاید 2019 کا کووڈ سے پہلے کا حج تھا، وہاں میں نے حاجیوں کو رلتے ہوئے دیکھا، وہاں میں نے فٹ پاتھ پہ حاجیوں کو سوئے ہوئے دیکھا، نہ ان کی کوئی ہوٹل، نہ ان کے خیمے، ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح حاجیوں کا حال تھا۔ تو مجھے یہ والی آیت یاد آئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات کی، آج سے 1500 سال پہلے اترنے والی یہ آیت، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ اللہ نے کہا خبردار ولا امین بیت الحرام، کہ میرے حاجیوں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ریاستی سطح پہ ہر سال نہیں، بعض مواقعوں پہ ریاستی سطح پہ بھی حاجیوں کا استحصال ہوتا ہے، حاجیوں سے لوٹ مار کی جاتی ہے،
اور آپ کو معلوم ہے کہ حج اسکینڈل بنتے رہے ہیں جی اور حج اسکینڈل میں بڑے بڑے وزراء گرفتار ہوئے اور ان کو ہتھکڑیاں لگائی ہیں، بالکل صحیح. جو قرآن کی نفی کرتے ہیں. ہوں اور جب ہم دوسری ریاستوں کی بات کرتے ہیں، مثلا انڈیا کی بات کرتے ہیں میں وہی یا کہنے لگا تھا. باقی وہاں تو حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ریلیف دیتے ہیں. وہاں سبسڈی دی جاتی ہے، ہوں ان کی اتنی ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہم پاکستان ہے جو کلمے کے نام پہ بڑا ہے، اسلامی ریاست ہے. تو میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ وزارت مذہبی امور اور وزارت حج کو بھی اس موقع پہ تھوڑا سا نظریاتی اعتبار سے قرآن کے اندر جو حاجیوں کا ایک ذکر ہوا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، اس کے ساتھ استحصال نہ کیا جائے اور ان کا اکرام کیا جائے اور ان کو سہولت فراہم کی جائے. بالکل صحیح ہے.